بیت محمد کی عظمتوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے اور ان کے مسلسل احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی ذات پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ان کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے صلوات پڑھیں۔ امام زمانہ کی جلد تشریف آوری کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الدورین جد الحسن والحسین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الشرفاء ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہ الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ تعالی وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کی پیشانی اور علی ابن ابی طالب کی پاک پیشانیاں زمین پہ ہوتی ہیں اور صدا بلند ہوتی ہے سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ حمد ہے اسی پروردگار عالم کی کہ جس کی بارگاہ میں حسنین شریفین سجدہ کرتے ہیں۔ تمہیداً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت نہ بتاتے تو کسی کو بارگاہ ہدیت میں حاضر ہونے کا علم ہی نہیں تھا کہ پروردگار کی بارگاہ سے معافی جا کے کس طرح مانگنی ہے اور آپ نے لیے نعمتیں کس طرح طلب کرنی ہے اور کس طرح اس کی حمد و ثنا کرنی۔ سرکار امیر المومنین توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہے، توجہ، وہ ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہے، وہ ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہے اور وہ ایسا بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ ذات کون ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے، بس چند جملے سماعت فرمائیں۔ خدا کی لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت محمد کی دل آزاریاں کی اور ان کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، اور خدا کی سات رحمتیں ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے بزم ملائکہ میں بیٹھ کر، توجہ ہے، یوم الف یوم میثاق، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یوم میثاق والے دن جن لوگوں نے ملائکہ اور انبیاء کی بزم میں بیٹھ کر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کیا تھا، آج وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پہ خاتمے کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بھی مودت اہل بیت پہ فرما۔ آپ کی توجہ ہو گئی قرآن حکیم کی بڑی مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، توجہ ہے نا۔ خالق فرما رہا ہے پروردگار عالم کی عظمت پہ قربان جاؤں، بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جتنا قرآن ہے
یہ اہل بیت اطہار کے بنائے ہوئے قانون کا نام توجہ ہے. یہ قرآن اہل بیت اطہار کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے. خالق نے فرمایا ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے آزمایا ابراہیم کو اپنے کلمات کے ذریعے سے. توجہ ہے. فتمہن، اور امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو خالق نے کہا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جناب ابراہیم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو فوراً دستے دعا بلند کیے اور یہ جملہ کہا قالا ومن ذریتی. یہی روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی پہلے تو عظمت دیکھیے. ابدیت کی منزل یہ ہے کہ خالق فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم عبدا شکورا، ہمارا سلام ہے ابراہیم پر اس لیے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ ہے. میرا شکر گزار بندہ ہے. پہلے ابراہیم شکر ادا کرے، توجہ، پھر سلام معبود آئے. یہ ابدیت کی منزل ہے. جناب حسنین کے نانا کی ابدیت کی منزل کو دیکھو، سبحان الذی اسری بعبدہ. توجہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی رات ہی رات. یعنی ابراہیم کی ابدیت عبادت کے بعد سلام آئے. محمد کی ابدیت کا نام معراج ہے. جس کی ابدیت کا نام معراج ہو اس کی رسالت کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی ابدیت کا نام معراج ہو اس کی نبوت کا مقام کیا ہوگا؟ ابدیت کی منزل ہے. ابدیت کے بعد نبی ہیں ابراہیم، نبوت کے بعد رسول ہیں ابراہیم، رسالت کے بعد تاج خلت ہے ابراہیم علیہ السلام کے سر اقدس پہ. جب یہ چار عہدے تھے تو پھر اللہ نے کہا فتمہن، اب امتحان لیا جائے گا. اور جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. جیسے ہی لفظ امامت کی خوشخبری سنی قالا ومن ذریتی، کیا یہ منصب میری اولاد میں بھی رکھے گا؟ قالا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. نبوت کی منزل پہ خاموش ہیں، عبادت کر رہے ہیں. رسالت کی منزل ملی، عبادت میں مشغول ہیں لیکن خاموش ہیں. جیسے ہی خلت کی منزل ملی، عبادت میں مشغول ہیں. جیسے ہی امتحان کی بات کر کے اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں لوگوں کا، تو فوراً کہا قالا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی یہ عہدہ امامت رکھے گا؟ پتہ چلا ابراہیم کی نگاہ میں عہدہ امامت اتنا بلند ہے کہ دعا مانگنے لگے. توجہ، دعا مانگنے لگے. لیکن خالق نے کہا ظالموں سے میرا، یہ تمہیداً جملے ہیں، انشاءاللہ دو چار جملے عرض کرنے ہیں تو پھر سمجھ میں آئے گا. قالا ومن ذریتی، خالق نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے. توجہ سے جملہ سماعت فرمانا. اب جو ظالم ہوگا، توجہ ہے، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. جو امام ہوگا وہ ظلم نہیں کرے گا. تو پتہ چلا کہ ظالم کون کون ہے. کون ہے ظالم؟ ایک ظالم وہ جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ظلم کرتا رہا. ایک ظالم وہ جو پہلے ظالم تھا پھر اچھا ہو گیا. ایک ظالم وہ جو پہلے اچھا تھا پھر ظالم ہو
ہو گیا۔ معلوم ہوا 3 ایسے ہیں جن کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا۔ توجہ ہے؟ تینوں کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا۔ اور قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جملے سننا، کس طرح سے امامت کا عہدہ جناب ابراہیم کو ملا۔ خالق نے فرمایا ابراہیم اپنی پیاری چیز کی قربانی میری راہ میں کر دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب غور کیا تو اسماعیل کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی پیاری چیز نہیں تھی جس کو قربان کرتے۔ آئے اور بیٹے سے آ کے کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مینا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی نبی تھا، مسکرا کے کہنے لگا بابا جو آپ کو امر ہوا ہے وہ کر دیں۔ توجہ ہے؟ جو آپ کو امر ہوا ہے وہ کر دیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو تیار کیا، اور تیار کر کے جب مینا میں لے کے جانے لگے چھری بھی لی اور چھری کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کے اپنی ابا کے دامن میں رکھی۔ جناب ہاجرہ کے سامنے چھری نہیں کی، جناب ہاجرہ کے سامنے چھری نہیں کی۔ جناب ابراہیم اللہ کی راہ میں شہید کرنے، قربان کرنے لے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا ابراہیم اور ہے، حسین اور ہے۔ ابراہیم وہ جو ہاجرہ سے چھری چھپا کے لے جائے، حسین وہ جس کے زنجیر زنی کے لیے ماں خود چھریاں تیز کرا کے دے۔ توجہ ہے؟ ابراہیم اور ہے، حسین اور ہے۔ یہ جرت ہے آل بیت محمد کے ماننے والوں کی۔ جب لے کے چلے جناب ابراہیم علیہ السلام تو شیطان آیا۔ توجہ ہے؟ شیطان آیا اور اس نے اپنا کام دکھایا۔ کس طرح سے آیا؟ یاد رکھنا نبیوں تک شیطان نے کوشش کی ہے۔ ابھی چھری تو رکھی نہیں، جزوی امامت اس وقت ملے گی جب چھری رکھ دیں گے۔ نبوت تک شیطان اپنے حملے کرتا رہا کہ شاید میں ان کو بہکا دوں، لیکن جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو وہاں شیطان کی کوئی جرت نہیں۔ تو اب جملہ سننا، جیسے ہی لے کے نکل گئے تو بہترین ابا اور امامہ سر پہ رکھے ہوئے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، داڑھی بڑھا کے آیا جناب ہاجرہ کے دروازے پہ اور آ کے دق الباب کیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں عرب کا ایک بہت عمر رسیدہ بندہ ہوں اور میں لوگوں کو مفت اچھے مشورے دیتا ہوں۔ جناب سیدہ نے پوچھا مجھے مشورہ کیا دینے آیا ہے؟ ابراہیم کہاں ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ جناب سیدہ نے کہا تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ تو اپنی بات کر۔ کہتا آپ کو پتا ہے ابراہیم جناب اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ فرمانے لگی جہاں بھی گئے ہوں گے اچھی جگہ لے گئے ہوں گے، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے۔ یہ جملہ سنا، کمزوری آئی اس میں، لیکن اپنی پوری کوشش اس نے کی۔ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ اور ایسا کریں آپ فوراً گھر سے نکلیں اور جا کر ان کا پیچھا کریں اور بیٹے کو واپس لے آئیں۔ جناب ہاجرہ نے ایک کنکر اٹھایا، فرمانے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان تجھ پہ لعنت ہے۔ جملہ سننا، کہنے لگا آپ کو کیا علم کہ میں ہی شیطان ہوں؟ فرمانے لگی جو انبیاء کی بیویوں کو گھروں سے نکالے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب وہاں بس نہ چلا تو وہاں چلا گیا جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جناب اسماعیل سے جا کے کہنے لگا کہ آپ کو پتا نہیں آپ کے بابا نقل کفر نباشر
وہ عمر رسیدہ ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے اٹھ کے فوراً کہیں پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، اپنی جان بچائیں۔ دوسری کنکر اسماعیل نے اٹھائی اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہنے لگا آپ کو کیا علم کہ میں ہی ابلیس ہوں؟ فرمانے لگے جو نبیوں کی سنگت چھڑا کے پہاڑوں کی طرف بھاگنے کا حکم دے، اللہ کی نگاہ میں وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ تیسرا حملہ اس نے کیا کیا؟ تیسرا حملہ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ بزرگ ہو چکے ہیں اور بزرگی کی حالت میں آپ کا نقل کفر نہ باشد۔ تو جو جملہ سننا، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، بچے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اب تیسری کنکر ابراہیم نے اٹھائی اور فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہنے لگا آپ کو بھی پتا چل گیا کہ میں وہی ہوں۔ فرمانے لگے جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے، توجہ، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ اللہ کی نگاہ میں شیطان ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا ابراہیم کے دماغ پہ جو حملہ کرے وہ تو شیطان ہے، اور جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے وہ رضی اللہ کیسے ہے؟ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے بنا لیا ہے۔ جس طرح ابراہیم کے دماغ پہ حملہ کرنے والا لعنت اللہ ہے، اسی طرح محمد کے دماغ پہ حملہ کرنے والا بھی شیعان حیدر کرار کی نگاہ میں رضی اللہ نہیں لعنت اللہ ہے۔ توجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے توجہ کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ رب کعبہ کی قسم، حسین نے دیوار کعبہ کو بلند نہیں کیا۔ ابراہیم اسے کہتے ہیں جو دیوار کعبہ کو بلند کرے، حسین اسے کہتے ہیں جو عزت کعبہ کو بلند کرے۔ توجہ ہے؟ اور ابراہیم نے بھی قربانی دی، شبیر نے بھی قربانی دی، حسین نے قربانی دی، ابراہیم نے بھی قربانی دی۔ ابراہیم نے قربانی دی رضائے خدا کے لیے۔ میں 2 مرتبہ دہرانا چاہتا ہوں اور اگلے جملے پہ لطف لینا کہ مقام شبیر کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے، زہرا کے لال کی شان کیا ہے۔ ابراہیم نے قربانی دی رضائے خدا کے لیے، شبیر نے قربانی رضائے خدا کے لیے نہیں دی، حسین نے قربانی دی بقائے خدا کے لیے۔ نعرہ حیدری! شبیر نے قربانی دی ہے بقائے خدا کے لیے۔ آج اللہ جو باقی ہے تو یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ حسین نے کہا ہے کہ تو باقی ہے، تو باقی ہے۔ اور حسنین کے نانا کی عظمت پہ درود و سلام ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین علیہ السلام۔ تو پتا چلا پہلے تو حسین کے رشتے دیکھیے، رشتے کتنے پاک ہیں۔ جس کا نانا محمد ہو، نانی خدیجہ ہو، ماں بطول ہو، بابا علی ہو، بھائی حسن ہو، دادی فاطمہ بنت اسد ہو، دادا عمران ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں۔ کتنے پاکیزہ رشتے ہیں حسین ابن علی کے، کتنے پاک رشتے ہیں حسین ابن علی کے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تو اس جملے کا لطف لینا کہ حسین کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں۔ حسین نے خروج کیوں کیا یزید کے خلاف؟ حسین کیوں یزید کے خلاف کربلا میں گئے؟ رب کعبہ کی قسم حسین ابن علی اس لیے گئے کہ محمد کے مشن کو یزید مٹانا چاہتا تھا، حسین باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے گئے۔ کوئی ملک و حکومت کے لیے نہیں گئے، کائنات کے بادشاہ ہیں حسین۔ تو حسین
کی عظمت کا جملہ سنیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، جس کی وجہ سے آدم باقی ہو، جس کی وجہ سے نوح باقی ہو، جس کی وجہ سے ابراہیم باقی ہو، جس کی وجہ سے اسماعیل باقی ہو، جس کی وجہ سے یوسف باقی ہو، جس کی وجہ سے جنت باقی ہو، جس کی وجہ سے قرآن باقی ہو، جس کی وجہ سے محمد باقی ہو، بلکہ جملہ یوں کیوں نہ کہہ دوں، جس کی وجہ سے اللہ باقی ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس کی وجہ سے خالق باقی ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اور آج نعرے لگ رہے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو میں نے ابھی عرض کیا جب حج پہ جاتے ہیں تو کنکریاں مارنے جاتے ہیں نا، کنکریاں نہ مارے تو حج قبول نہیں ہوتا، کنکری مارتے ہیں تو حج قبول ہوتا ہے۔ وہی سنت جناب اسماعیل و جناب حاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام ادا کرتے ہیں، تو کنکریاں مارتے ہیں تو حج، تو کنکری کسے مارتے ہیں؟ شیطان کو۔ اور شیطان کیا ہے؟ 3 پتھر ہیں، چوتھا بھی پتھر ہے۔ ایک پتھر وہ جس کو بوسہ نہ دے تو حج نہیں ہوتا، 3 پتھر وہ جن کو پتھر نہ مارے تو حج نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا جب سارے پتھر ایک جیسے نہیں، سارے بندے کس طرح ایک جیسے ہو جائیں گے؟ جب سارے پتھر ایک جیسے نہیں تو پھر سارے بندے کس طرح ایک جیسے ہو جائیں گے؟ قربان جاؤں میں حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اس کی عظمت کو سلام، جو آتے اور جاتے ہوئے 2 کام ایسے کر گیا، نہ کسی نبی نے کیے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ آتے اور جاتے ہوئے آیا 3 شعبان کو تو مجرم کو معاف کیا، گیا 10 محرم کو تو مجرم کو معاف کیا۔ جو آتے اور جاتے مجرموں کو بغیر جرم پوچھے معاف کر کے جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین صبح عظیم ہے، اللہ اللہ باہ بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم احمد بسر۔ حسین وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، حسین کی بارگاہ میں سجدے ہیں، سر اٹھانا حسین کی وجہ سے سجدے ہیں، حسین کی وجہ سے رکوع ہے، حسین کی وجہ سے سلام ہے۔ اور میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں منبر پر، توجہ ہے، منبر پر جمع غفیر ہے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر کا لال آیا، 4-3 سال کی زندگی ہے اور لوگ بہت تھے۔ جیسے ہی پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے یا حدیث پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ حسین آئے ہیں، پیغمبر اعظم نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، پھر دیکھا کہ حسین ہو سکتا ہے اپنی ہی عبا کے دامن سے الجھ کر کہیں حسین گر نہ جائیں۔ حسین کو دیکھا، جمع غفیر موجود تھا، منبر سے محمد اترے، صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں حسین آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو ہم اٹھا لیتے ہیں، فرمایا تم اسے اٹھا ہی نہیں سکتے، تم اسے اٹھا ہی نہیں سکتے۔ محمد نے خود اٹھایا، اٹھا کے پیغمبر منبر پہ آ کے بیٹھ گئے اور منبر پہ آ کے پتہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس ھذا حسین، توجہ ہے، اے لوگو یہ حسین ہے، اے لوگو یہ حسین ہے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ خود اتر کے گئے ہیں، صحابی کو ہی اٹھا لیتا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، اس حسین کو سوائے میرے کون اٹھائے گا؟ میں کائنات کو منبر سے اتر کر حسین کے پاس پہنچ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت محتاج امامت ہے، امامت محتاج نبوت نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری، محتاج امامت نہیں، امامت ہے، نبوت محتاج امامت ہے۔ نبی نے اسی لیے جا کے اٹھایا اور اٹھا کے پھر کہنے لگے یا ایھا الناس ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔
कभी हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठा के दिखाया, कभी हुसैन को बाजारों में सैर करा के बताया, कभी हुसैन को हालत नमाज में थे। तवज्जो है, हालत नमाज में कौन है? पैगंबर इस्लाम है। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, सबसे बड़ा नमाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे बड़ी इबादत नमाज, नमाज का अहम रुकन सजदा। तवज्जो, सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, सबसे बड़ा नमाजी हसनैन का नाना, सबसे बड़ी इबादत नमाज, नमाज का अहम रुकन सजदा। सजदे में मोहम्मद, पुश्त पे सफों को चीरते हुए शब्बीर आ गए। तवज्जो है, सजदे में मोहम्मद, पुश्त पे शब्बीर। और आज शब्बीर बैठे किस तरह हैं? खुदा की कसम, हुसैन ने काबे की तरफ चेहरा नहीं किया। जाके जुमला सुनो तो मैं अर्ज करूं, हुसैन ने काबे की, कोई मोहम्मद का चेहरा था काबे की तरफ, हुसैन ने काबे की तरफ चेहरा नहीं किया, पुश्त की काबे की तरफ, रुख किया असहाब की तरफ। तवज्जो है, पुश्त काबा की तरफ। हुसैन बता रहे हैं कि मकान से मकीन अफजल होता है। हुसैन चाहे इस तरह करें चाहे इस तरह, हुसैन हुसैन है। पुश्त की काबे की तरफ और चेहरा असहाब की तरफ। खुदा की कसम, पैगंबर ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। एक मर्तबा वाजिब, 2 मर्तबा, 7 मर्तबा मुस्तहब और 7 मर्तबा तस्बीह की हद। जब 8वीं मर्तबा पैगंबर ने पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, असहाब ने एक मर्तबा सर उठाया, देखना मेरी तरफ, देखा पुश्त पे शब्बीर, फिर सजदे में चले गए, फिर देखा, फिर पुश्त पे शब्बीर, असहाब फिर सजदे में चले गए। मालूम हुआ अल्लाह और मोहम्मद ने आज तय कर लिया, हुसैन को देखते जाओ, सजदे करते जाओ। हुसैन को देखते जाओ और सजदे करते जाओ। और बैठे इस शान से, हैरेले इस्मत पे नूरे इस्मत, हैरेले इस्मत पे नूरे इस्मत, तवील तर हो रहा है सजदा। हैरेले इस्मत पे नूरे इस्मत, तवील तर हो रहा है सजदा। हुसैन चाहेंगे आज जब तक नबी की खालक से बात होगी। क्या जुमला है, हुसैन चाहेंगे आज जब तक नबी की खालक से बात होगी। नगाम शम्सो कमर संभाले, सकून से बैठा है जाने ज़हरा। नगाम शम्सो कमर संभाले, सकून से बैठा है जाने ज़हरा। अब इनकी मर्जी से दिन ढलेगा और इनकी मर्जी से रात होगी। हुसैन बैठे हुए, सजदे हो रहे हैं, असहाब देख रहे हैं, पैगंबर ने सर क्यों नहीं उठाया? ये है गलत बात कि जिब्रील ने आके कहा कि सर ना उठाना। मोहम्मद उसे कहते हैं जो खालक जिब्रील हो, मोहताज जिब्रील को मोहम्मद नहीं कहते। खालक जिब्रील का नाम मोहम्मद है। जिब्रील ने नहीं आके कहा, बल्कि मैं जुमला यूं कहूं, मोहम्मद ने क्यों सर नहीं उठाया? जिसको मार्फत हुसैन हो वो कभी सर उठाता ही नहीं है। तवज्जो है, जिसको मार्फत हुसैन हो वो सर उठाता ही नहीं है। हुसैन बैठे हुए हैं, असहाब देख रहे हैं। अल्लामा हज़रत ज़ादी साहब का जुमला है, वो फरमाया करते थे कि लोगों ने कहा कि हुसैन इसलिए बैठ गए थे कि बच्चों को सवारी का शौक होता है। तो फरमाने लगे अगर सवारी समझ के बैठे थे तो पीछे तो बड़ी तेज रफ्तार सवारियां थी जो 3-3 दिन तक भाग के कभी वापस ही नहीं आया करते थे। सवारी का शौक नहीं था, बल्कि मकामे इमामत बताना था कि इमामत की मंजिल क्या है। यहाँ नाना की पुश्त पे बैठे और नाने ने क्या किया? नाना ने एक सहाबी को बुलाया, हालत नमाज में थे पैगंबर इस्लाम नमाज से फारग हुए, बैठ गए। सहाबी आया, अब वो नमाज पढ़ने लगा, हालत नमाज में था। फिर सहाबी, अब सहाबी को पैगंबर ने देखा, रकू की हालत में था, बुलाया, नहीं आया, सलाम पढ़ के आया,
یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں۔ توجہ، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا اس وقت بلایا تھا جب مجھے بھی پتا تھا کہ تم رکوع میں ہو۔ اگر تم رکوع چھوڑ کے آتے اور آ کے میری بات سن لیتے، تمہیں نماز بھی وہیں سے شروع کرنا تھی، میری اتباع بھی ہو جاتی، تمہاری نماز بھی ہو جاتی۔ سرکار محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جن کی آواز پہ نماز کو چھوڑ کے لبیک کرنا ہے۔ نماز کو، کیونکہ نماز ہے کس کی؟ نماز محمد کی، روزہ محمد کا۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ سجدے کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم آخری جملہ ہے، ہم سجدہ نہ کریں تو کیا کریں؟ یوسف کو بھائی سجدہ کریں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یوسف کو بھائی سجدہ کریں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو گناہگار حسین کو سجدہ کرے۔ توجہ، گناہگار حسین کو سجدہ کرے تو اعتراض کیسا؟ اور یہ سجدہ حقیقتاً حسین ابن علی ہی کے لیے ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آؤ مل کے سجدہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں حسین کے ماننے والا بنایا ہے، اس نے ہمیں شبیر کا ماننے والا بنایا ہے۔ تو جو اس بات پہ بھی سجدہ نہیں کرتا اور سجدہ گروپ ہمیں کہا جاتا ہے تو وہ فکر کرے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کا سجدہ کرنا، اللہ کا کرتا ہے نہ حسین کا کرتا ہے۔ توجہ ہے، سجدہ اللہ کا ہے تاکہ اس پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں حسین کے ماننے والا بنایا ہے۔ حسین نے دین کو بچایا، حسین نے توحید کو بچایا، حسین نے پردوں کو بچایا، حسین نے عزت کو بچایا۔ آج دنیا جو حسین کا دم بھر رہی ہے تو خدا کی قسم اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین کی دلوں پہ حکومت ہے، حسین کا دلوں پہ راج ہے۔ آج چیلم سید الشہداء ہے۔ چیلم کا مطلب کہ آج 40 دن ہو گئے فاطمہ کے لال کو کربلا کے میدان میں، حضرت امام مظلوم کربلا، کسی بھائی اور بہن کو دیکھیں، اگر کسی بہن کا اگر جوان بھائی مر جائے نا، تو بھائی مر جائے، لوگ آتے ہیں، آ کے کوئی گلے لگا کے کہتا ہے صبر کرنا، کوئی کہتا ہے تیرے جوان کا بڑا ارمان ہے، کوئی کہتا ہے گھبرانا نہیں، کوئی کہتا ہے پریشان نہ ہونا، ہم تابعدار ہیں، صبر دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اور وہ بہن کیا کرتی ہے؟ جب بھائی کا لاشا مومن لے جاتے ہیں لوگ اور دفن کر دیتے ہیں تو بہن دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو فطرت ہے، یہ بہن دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور رونے والوں مجھے معاف کرنا، دروازے پہ کھڑی ہو کے جب لوگ جانے لگتے ہیں نا، ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کل پہ تو آؤ گے نا، سوئے پہ تو آؤ گے نا، عزاداروں کسی نے آنا ہو یا نہ آنا ہو، اس کی دلجوئی کے لیے کہتے ہیں کیوں نہیں آئیں گے، ہم کل پہ بھی آئیں گے، 10ویں پہ بھی آئیں گے، 40ویں پہ بھی آئیں گے۔ عزاداروں ایک تو یہ ہے فطرت انسانی، اور دوسری عزاداروں اگر کسی بہن کا بھائی قتل ہو جائے، بھائی تحمل سے جملہ سننا، کسی بہن کا جوان بھائی قتل ہو جائے نا، آپ رو رہے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ مردوں میں کسی کونے میں شام کا تھکا ہوا بھی آ کے بیٹھا ہے، اور آپ کو یہ بھی احساس ہے مستورات کو کہ مستورات میں زخمی سر لے کے رباب بھی بیٹھی ہوگی اور جناب زینب بھی آئی ہوگی اور شمر سے مسلسل تماچے کھولے والی سکینہ بھی آ کے بیٹھی ہوگی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ آپ کو کسی کام میں نہ رلائے۔ پہلا جملہ میں نے عرض کیا، آپ نے آواز گریہ بلند کی، اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ آج
مجلس میں وہ بھی آئی ہے جس نے ساری زندگی اپنا ہاتھ اپنی پشت پاک میں رکھا اور رو کے کہتی تھی بابا میرا پہلو زخمی ہے، بابا امت نے اجر رسالت یہ دیا ہے۔ عزادارو سنتے بھی رہنا روتے بھی رہنا، کیونکہ آج چیلم ہو جائے گا، آج چیلم ہو جائے گا، کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے زہرہ کلار۔ دوسری کیا فطرت ہے، کسی بھائی بہن کا بھائی قتل ہو جائے نا، بھائی قتل ہو تو عزادارو قتل کرنے والے جو ہیں وہ رجوع کریں نا اگر مقتول کے باپ کے ساتھ، عزادارو باپ کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں دیکھو ہم یہ قرآن لے کے آئے ہیں، قرآن کی سفارش ہے، تو ہمیں قتل معاف کر دے، تیرے بیٹے کا جو قتل ہوئے۔ تو پتہ وہ کیا کہتا ہے، جا کے جملے سنتے رہنا روتے رہنا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تو معاف کر دیا، قرآن کو خالی نہیں لوٹا سکتا، اس کی عزت بڑی ہے، لیکن اس کی ایک بہن ہے اس سے تو پوچھ لو۔ عزادارو وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم اس کی بہن کے پاس بھی چلتے ہیں۔ عزادارو بہن کے پاس جاتے ہیں قرآن لے کر، اور عزادارو بہن دیکھتی ہے، رو کے ایک جملہ کہتی ہے میرے بابا نے بھی معاف کیا، میں بھی قرآن کو خالی کیسے لٹاؤں، لیکن ایک میری شرط ہے۔ وہ سارے کہتے ہیں سب مانی جائے گی، شرط کیا ہے؟ وہ بہن کہتی ہے بس ایک کام کرنا، میری گلی سے میرے بھائی کا قاتل نہ گزرے، کیونکہ میں دیکھے برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤ جناب زینب کے، قربان جاؤ میں ام لیلا کے۔ عزادارو جب قافلہ جا رہا تھا ایک مرتبہ لیلا نے اکبر کے قاتل کو ہنستا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ رباح نے اصغر کے قاتل کو ہنستا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ فروا نے قاسم کے ٹکڑے یاد آئے اور دیکھا کہ قاتل قاسم حضرات ہے۔ عزادارو سجاد نے کہتی ہے سجاد ان سے اتنا تو کہہ دے یہ ہماری سواریوں کے ساتھ تو نہ چلے، آخر ہم موئے ہیں، ہم اکبر کی ماں ہوں، میں رباب اصغر کی ماں۔ آرونے والو آپ نے آواز گریہ بلند کیا۔ عزادارو اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ ایک جملہ کہوں عزادارو کبھی چیلم پہ اتنے لوگ بھی ہوتے نا، حسین کے چیلم پہ کبھی اتنے لوگ بھی ہوتے تو آج ہم اس طرح نہ روتے۔ عزادارو اگر 10 محرم کو اتنے لوگ بھی ہو جاتے، عزادارو روایت کے لفظ ہیں پیغمبر کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، 5 سال، علی کے جنازے میں، حسن کے جنازے میں، بطور کے جنازے میں، اور جب نام حسین آیا نا تو لکھا ہوا حسین وہ غریب ہے جس کے جنازے میں کسی کلمہ گو نے شرکت نہیں کی، بلکہ لاش پہ پتھر، لاش پہ ریت پھینک رہے تھے۔ رو لیا آپ نے۔ عزادارو بس 2-4 جملے سن لیں۔ عزادارو جب یہ قافلہ، میں نے کہا وہ بہن کہتی ہے کہ قاتل میرے سامنے سے نہ گزرے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا سے شام تک محمد کی بیٹیاں کس طرح گئی، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ عزادارو ایک تصور کرنا اور رو لینا۔ قیدی جب کیا جاتا ہے نا کسی کو، عزادارو قیدی کے ہاتھ یوں باندھے جاتے ہیں، یہ قانون ہے پوری دنیا کا، قیدیوں کے ہاتھ یوں باندھے جاتے ہیں۔ یہ پہلے قیدی ہیں آل محمد جن کے ہاتھوں کو اس طرح باندھا گیا۔ عزادارو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے۔ عزاداران حسین 10 محرم کو شبیر ذبح ہو گئے۔ عزادارو شام کے بھی حالات میں نے عرض کیے ہیں کیسے گئے۔ 10 محرم کو شبیر ذبح ہو گئے، سیدانیہ قید ہو گئی، اور عزادارو قید ہو کے
बाजार हमीदिया, वो बाजार जहां लोग आके तजारत करते हैं। अपनी मजलिस में पता नहीं हसन शाह या उन्होंने पढ़ा था कि दीवारें रंगीन हो गई। अदादार और खुदा की कसम, अली की बेटी और बहुएं जब बाजार में गई ना, पत्थर पड़ते थे, कभी इस दीवार से सर, कभी इस दीवार से सर। अदादार और ज़ैनब रो के कहती थी, अब्बास मैं वही ज़ैनब हूँ, अब्बास मैं वही ज़ैनब हूँ। अदादार बाजार में दरबार में पहुंच गए। मैंने दरबार का नाम लिया, आपने भी सुन लिया। ये तो सज्जाद से पूछे, गैरतुल्लाह सारी जिंदगी दरबार की वजह से खून रोते रहे। अज़ादारों, आज जेल में, चेलम हुसैन का है। हुसैन की बेटी ने तो ऐसा चेलम मनाया कि 13 ही को दुनिया से पर्दा कर गई। अदादार और सकीना जिंदान शाम में पर्दा कर गई बाबा को रोते रोते। 2 रवायतें हैं, एक में लिखा है कि सकीना जनाबे सैयदा ज़ैनब ने शाम में चेलम किया। यकीनन शाम में वो चेलम 1 साल के बाद वाला है। ये चेलम जिंदान में है, ये चेलम जिंदान में है। अब जिंदान में ना तो कोई आ रहा है ना कोई फुर्सा देने वाला है। अज़ादारों, हुसैन की बहन ने चेलम किस तरह से किया? अज़ादारों, कैदी जो होता है ना, कैदी के पहले दिन जेल में बड़े सख्त गुजरते हैं और फिर आखिरी दिन दरमियाना अरसा उसे सब्र रहता है। पहले जब जाता है तो ये सोचता है मैं कहाँ आ गया, और जब रिहाई का दिन पता होता है ना तो सोचता है कब रिहाई होगी, और फिर कहता है बेचैनी ये होती है मेरे भाई बाहर आए होंगे, मेरे रिश्तेदार बाहर आए होंगे, सबसे मिलूंगा। सज्जाद की कैद क्या रिहाई हुई। एक मर्तबा सज्जाद ने कहा, ना मेरा अकबर, ना मेरा कासर, ना मेरे ओनो मोहम्मद। अज़ादारो, बस चेलम का जुमला करबला में सुन लो। करबला में जब ये काफिला आया, करबला से 3 मील बाहर जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने रोका। अज़ादारो, सज्जाद पूछते हैं कि इसका हुक्म है कि यहाँ से न गुजरे। अज़ादारो, जाबर कहता है अब्बास का हुक्म है, जागीर अली अकबर की है। अब्बास का हुक्म है, जागीर अली अकबर की है। अज़ादारो, अकबर और अब्बास का नाम आया, सज्जाद से रो के कहती है सज्जाद इसे कहना एक मर्तबा फिर नाम ले, मैं तो बगैर कफन के छोड़ के गई थी। आज अब्बास के हुक्म चल रहे हैं। अज़ादारो, रोने वालों, जाबर ने फिर नाम लिया। किसका हुक्म है? अब्बास का, नगरी अली अकबर की। तीसरी मर्तबा अब्बास का हुक्म, नगरी अली अकबर की। अज़ादारो, सुनोगे जुमला, मुझे कसम है इमाम ज़माना के मिंबर की, जब 3 मर्तबा उसने कहा ना, कहती है सज्जाद इसे कहो वो जो मेरी फूफी है ना, वो कह रही है तेरी जन्नत की ज़ामिन हो, एक मर्तबा और को, एक मर्तबा और बता। अज़ादारों, कमो बेश लिखा 7 मर्तबा ज़ैनब आलिया ने कहलवाया। अज़ादारों, जब सुना ना अब्बास की हुक्म अकबर की जागीर है, फरमाती हैं सज्जाद जाबर से कह और कोई बात न करे, मैं उतरती हूँ, उतर के मैं पैदल चल के चली जाऊंगी। कोई शाम से मुश्किल रास्ता तो नहीं है ना, अभी तो मैं भाई के बिल्कुल करीब हूँ। ये नाम आया, ज़ैनब ने ये जुमला कहा, सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा रोना शुरू किया। जब सज्जाद का खून देखा ना अज़ादारो, ये खून देख के जाबिर गया। कहाँ गया? जाके अली अकबर की जागीर में गया, रब्बे वफा की कब्र पे गया। जाके कहता है शाम की तरफ से 3 महमल हैं, एक उनका मुहारी जो बड़ा शरीफ और बीमार है, और 3 महमलों पे बीबियां हैं, और वो जो मुहारी है बड़ा ही शरीफ मालूम होता है। और अब्बास बात पता क्या है, अकबर की कब्र को देख के पर्दादार बार बार रश करते हैं। अज़ादारों, अब्बास की कब्र हिल गई।
फसाहत कलामी तो नहीं की, काले ने और तो कुछ नहीं कहा, इतना पूछा है कि आप कौन हैं। अदादारों कहते हैं कि मुझे उस बीमार ने कहा है शरीफ उजड़ जाए तो रात नहीं पूछते। मैंने कहा ये मुअज्जमा कौन है? तो जाबिर कहता मुझे उस बीमार ने कहा है ये उम्मुल मुसाहिब है। अल्लाह ये जुमला जाके जाबर ने कहा कि कोई उम्मुल मुसाहिब भी है, लाश नहीं, कब्र हिल गई, रो के कहते हैं अब्बास जाके जाबर इतना पूछ, नौकर पूछ रहा है आपके माँ बाप ने नाम तो ज़ैनब रखा था, ये उम्मुल मुसाहिब नाम किसने रखा? अज़ादारो जाबर से अब्बास ने कहा जाओ जाबिर और जाके कहो कि अब्बास कहता है कि अपनी सवारियों से उतर कर नहीं आना, मेरी कब्र से सवार होके गुजरना। अज़ादारो वफा पे सदके उतरी सैलानिया, अज़ादारो पहले पहले कब्र हुसैन पे गई। अज़ादारो बाद दो चार जुमले हैं, ताबूत आएगा इमाम हुसैन का, जाके जनाब ज़ैनब ने सब्र करके तसब्बुर करके एक जुमला जरूर सुन लेना। साल के बाद बहन से भाई, भाई से बहन मिल रही है, क्या रंग होगा मिलने का? अज़ादारो तुरबत को ज़ैनब ने एक मर्तबा गले से लगाए और पहला जुमला का हुसैन कोई और शाम है, हुसैन कोई और कूफा है। अल्लाहदारो आप जुमला सुनना रो लेना। कब्र से हुसैन ने कहा माँ जाई मैं शुक्र गुजार हूँ, लेकिन पहला मेरा सवाल उसका जवाब तो दे। ज़ैनब आलिया मुतहम्मल हुई सवाल सुनने के लिए। पहला गरीब ने सवाल किया, फरमाते हैं ज़ैनब मेरी सकीना कहती है। सकीना का नाम आया, एक मर्तबा रो के कहा शबीर मुसाफिरों के कब्रिस्तान में सकीना दफन है। अज़ादारो 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 जब अरसा माशर होगा अल्लाह की आवाज आएगी, सारे नबी आंखें बंद करो, बतूल आ रही है। अज़ादारो अल्लाह से अली कहेंगे मैं भी, हुक्म होगा आप भी आंखें बंद करें। अज़ादारो मोहम्मद कहेंगे मैं भी, मेरी तो बेटी है, हुक्म होगा जिस तरह आज आ रही है कभी तुमने नहीं देखी होगी, एक मर्तबा तू भी आंखें बंद कर। अज़ादारो आंखें सब नबी बंद कर लेंगे, बतूल आएगी। किस तरह आएगी? एक हाथ में अब्बास के बाजू, एक हाथ में असगर का कुर्ता। अज़ादारो फिर पूछा जाएगा, अज़ादारो अल्लाह ड्यूटी लगाएगा मलाइका मुकर्रबीन की, उनको खलक करेगा, जाओ जाके शाम से ज़ैनब और फिजा को भी लेके आओ, जाके सकीना को भी लेके आओ। अज़ादारो जनाबे ज़ैनब के पास जब अल्लाह का पैगाम और उसकी खास मखलूक जाएगी, सैयदा कहेंगी ये हमारी किसके लिए है, ये इतना तमाम किसके लिए? मखदूम आपके लिए। फरमाएंगी नहीं मैं वैसे ही जाऊंगी जिस तरह करबला से शाम मुझे ले गए थे। हाँ अज़ादारो बस दो जुमले सुनो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अज़ादारो सब इकट्ठे हो जाएंगे। अज़ादारो हुसैन इब्ने अली भी होंगे, तमाम इकट्ठे होंगे। अकबर के कातिल को सजा दी जाएगी, कासिम के कातिल को सजा दी जाएगी, और मोहम्मद के कातिल को, और निशानदेही करेंगे ये किसका कातिल है, किसका कातिल है। तो ये अहले बैत इत्तहार कहेंगे ए परवरदिगार ये हमारे अकबर का कातिल है, ए मेरा अल्लाह ये मेरे असगर का कातिल है, ए मेरा अल्लाह ये मेरे अब्बास का कातिल है। और फिर मकतूलों से पूछा जाएगा, कासिम कहेगा अरज़क शामी मेरा कातिल है, अकबर कहेगा हसीन बिन नबीर मेरा कातिल है। अब शबीर से पूछा जाएगा आप भी बताएं। अज़ादारो रो के शबीर कहेगा एक कातिल हो तो बताओ, एक
عادل نہیں ہے، کوئی خنجر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی غریب کے زخموں پہ